بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افضل باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو صحافت کی دنیا میں شور و غوغا ہے وہ اختر مینگل صاحب کے استعفے کا ہے، اور اس پہ نہ صرف ان کے حلقے کے لوگ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حکومت اور اپوزیشن سب کو ایک دھچکا لگا ہے، اور تمام کے تمام جو کوارٹرز ہیں پارلیمنٹیرین وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اختر مینگل صاحب اپنا استعفیٰ واپس لے لیں۔ اس سلسلے میں جو رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں حکومتی پارٹی اس سے پہلے ملاقات کر چکی ہے، اور اس کے بعد جو سامنے بیانات آئے ہیں اس کے مطابق مینگل صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے قائل کرنے آئے تھے لیکن میں نے ان کو قائل کر لیا ہے، اور ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں اپنا استعفیٰ واپس لوں، اور میں نے اپنا استعفیٰ واپس لینے کے لیے نہیں دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اپوزیشن کا اتحاد ہے انہوں نے اپنی ایک میٹنگ بلائی، اور اس میں بہت انہوں نے جو اسد کیسر صاحب ہیں سابقہ اسپیکر، انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ان کی میٹنگ میں اختر مینگل صاحب ضرور آئیں گے، لیکن وہ اس میں بھی نہیں آئے۔ اور فی الوقت صورتحال یہ ہے، حکومت کا اور جو کسٹوڈین ہیں اسمبلی کے ایاز صادق صاحب اسپیکر، ان کا یہی فیصلہ ہے کہ ان کا استعفیٰ فوری طور پہ منظور نہیں کیا جائے گا، اور مزید کوشش کی جائے گی کہ ان کو منایا جائے اور وہ واپس رکن قومی اسمبلی جو ہیں وہ آ کے بیٹھیں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے استعفیٰ نہ دیں۔ لیکن ذرا دیکھنا پڑے گا کہ جب انہوں نے استعفیٰ دیا اس وقت انہوں نے ایکس کے اوپر بھی میسج کیا، اور اس کے علاوہ اپنے خط جو انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو لکھا اس کے اندر بھی لکھا کہ ان کے صوبے کی جو صورتحال ہے اس میں ان کو یہ نظر آتا ہے کہ ان کا رول، وہ اپنی آواز اپنے ووٹروں کی پہنچا نہیں پا رہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ اور انہوں نے کہا کہ مسنگ پرسنز کے جو کیسز ہیں، اس کے علاوہ صوبے کے دوسرے جو دہشت گردی کی لہر آئی ہوئی ہے جس کو ہمارے سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ روکنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، تو اس لیے انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ اس قسم کی سیاست سے جو اپنے ووٹرز کو ان کا حق نہیں دلا سکتے، ان کی آواز بلند نہیں کر سکتے، ان کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے، اور اپنے صوبے کے لیے پراپر نمائندگی نہیں کر سکتے، تو وہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر ان کے صوبے کی بلوچستان کی جو ہمیشہ سے محرومی کا شکار رہا ہے اور جس کے ساتھ ہمیشہ سے زیادتی ہوتی آئی ہے، تو اس کی آواز پوری طرح اس پارلیمنٹ کے ایوان میں نہیں گونج رہی اور ارباب اقتدار تک نہیں پہنچ رہی، اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا۔ اور استعفے کے بعد جب وہ ملاقات کر رہے تھے صحافیوں سے تو انہوں نے بہت اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی سیاست سے بہتر ہے کہ انسان پکوڑوں کی دکان لگا لے۔ تو یہ ان کے اندر جو ایک بے بسی ہے اپنے لوگوں کے لیے کام نہ کر سکنے کی اور اپنے لوگوں کے مسائل کا سدباب نہ کر سکنے کی، وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہمارے ذرائع ہیں، جو ایوان اقتدار میں جو لوگ گھومتے پھرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ نہیں ہے، یہ ایک نئے آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے، اور اس میں جو سیاسی میدان ہے اس کے اندر مزید ہلچل مچنے جا رہی ہے، اور جو اس وقت اسمبلیاں ہیں ان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اور اختر مینگل کا جو استعفیٰ ہے اس کے اوپر اب اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ ہم اختر مینگل صاحب کا اور اس کے علاوہ استعفے کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کے مسائل ہیں اس کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کون یہ بلائے اور کون انہوں نے جو کوسچنز ریز کیے ہیں اس کو ایڈریس کرے، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ برائے نام ایک بن کے رہ گئی ہے۔ حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی پولیٹیکل مائلیج کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور وہ اپنی تشہیر کے سوا ان کے پاس کام نہیں ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنے بچاؤ میں لگی ہوئی ہے کہ ہمیں حکومت یہاں سے نہ پکڑے اور یہاں سے نہ پکڑے۔ تو رہ گئے عوام جو بے یار و مددگار ہیں، جن کے اوپر آئے روز بجلی کے بلوں کا اور مہنگائی کا جو ہے وہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، ٹیکسز کا جو سیلریڈ طبقے کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پھر اختر مینگل صاحب استعفیٰ ہی دیں گے، اور وہ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن لگ یہ یوں رہا ہے کہ یہ استعفوں کا ایک رواج چل گیا ہے
کہ کے پی کے اسمبلی کے اندر نون لیگ کی جو نمائندہ ہیں صوبیہ شاہد صاحبہ، انہوں نے کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے صوبے کی، اس کے اندر نمائندگی نہیں ہے خواتین کی، اس لیے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی میں دوسرے معاملات یہ چل رہے ہیں کہ جو گورنر ہیں وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اپنا اعتماد جو ہے وہ سمپل میجورٹی ان کے پاس نہیں رہی، ان کی پارٹی کے اندر دھڑے بن گئے ہیں، اور 4 دفعہ وہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر چکے ہیں۔ اس لیے گورنر جو کریم کنڈی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کا یا استعفیٰ دے دیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں، اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ سرکاری طور پہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پاس میجورٹی نہیں رہی، سمپل میجورٹی بھی، تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ تو یہ صورتحال ہے آپ کے سامنے بلوچستان کی، خیبر پختونخوا کی، اور یہ جو انہوں نے استعفے کا اور دوسرے الزامات گورنر نے وزیر اعلیٰ پہ لگائے ہیں، تو ان کے جو وزیر اعلیٰ کے بھائی ہیں علی امین گنڈا پور کے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ 50 کروڑ کا نوٹس دے دیا ہے، لیگل نوٹس انہوں نے گورنر کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف آپ نے بغیر ثبوت کے الزامات لگائے ہیں۔ دوسری جانب اسلام آباد کے ایک مجسٹریٹ نے جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر ناقابل گرفتاری وارنٹ گرفتاری کے جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پہ جہاں بھی ملے ان کو گرفتار کر کے ان کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ وہ جو اسلام آباد کے اندر مظاہروں کے دوران توڑ پھوڑ ہوئی اس کے کیس کی سماعت کر رہے تھے، اور انہوں نے ناقابل ضمانت جو وارنٹ ہیں گرفتاری کے وہ جاری کر دیے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اسلام آباد کے جو انتخابات تھے وہ بھی الیکشن کمیشن نے ملتوی کر دیے ہیں۔ اب یہ کس طرح کی جمہوریت ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ پارلیمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل باڈیز کے ساتھ پوری ہوتی ہے۔ اگر جمہوریت گراس روٹ لیول تک نہیں جائے گی، نیچے عوام تک نہیں جائے گی، لوکل سطح پہ الیکشنز ہی نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کئی سالوں سے، کم از کم 10-20 سال سے تمام پارٹیز جو ہیں وہ لوکل پارٹیز کے الیکشنز کسی نہ کسی بہانے سے اس کو ملتوی کر رہے ہیں۔ پہلے آئین میں ترمیم ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ پارٹیز نے جو صوبوں نے اور وفاق نے اس کے مطابق ایکٹ بنائے، لیکن اب الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ جو الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترمیم ہوئی ہے اس کی وجہ سے ان کو ملتوی کرنا پڑا ہے۔ پہلے انہوں نے 9 جو ہے اکتوبر کی اس کی ڈیٹ دی ہوئی تھی۔ تو اب اگر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہی نہیں ہوں گے، گراس روٹ لیول پہ عوام کی نمائندگی نہیں ہوگی، تو لوکل لیول کے مسائل جو ہیں وہ کون حل کرے گا؟ وہ پھر اگین وہی حساب ہوگا کہ لوگ ایم این ایز کے پیچھے بھاگیں گے، ایم پی ایز کے پیچھے بھاگیں گے، اور وہ اپنے حکومتی پارٹی کو پرائرٹی دیں گے، ان کے ایریاز میں کام کروائیں گے۔ اگین جو پی ایس پبلک سروس جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے پبلک سیکٹر کا، اس کو ایم پی ایز اور ایم این ایز کے ذریعے دیا جائے گا۔ تو یہ جمہوریت کے لیے کوئی خوشائند بات نہیں ہے۔ جس طرح اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ خوشائند بات نہیں ہے جمہوریت کے لیے، اسی طرح لوکل باڈیز کے الیکشنز کا ملتوی ہونا بھی کوئی خوشائند بات نہیں ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ پرائیویٹ ممبر توجہ دلاؤ نوٹس جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بجلی کی قیمتوں کے اوپر اور بجلی کے جو لمبے دورانیے کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے اوپر نوٹس جو توجہ دلاؤ نوٹس کے اوپر بات چیت ہوئی، اور اس میں بہت سی اہم باتیں سامنے آئی ہیں، جس میں مصدق ملک صاحب کہتے ہیں کہ مہنگی گیس منگا کے ہم سستی گیس نہیں دے سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں ایم کیو ایم کے کہ جو لوگ بل دے رہے ہیں ان کی بجلی کی کیوں بند کی جا رہی ہے، ان کو کیوں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا، وہ جو بظاہر حق بجانب لگتے ہیں کہ جو بل دے اور اس کو پھر بھی بجلی نہ ملے تو اس کو تو بل نہ دینے کا حق مل جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے آپ کی بجلی گیس کی مینجمنٹ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی میدان ہے وہاں پہ ایک بے بسی کی صورتحال نظر آ رہی ہے، جو اختر مینگل صاحب کے استعفے سے اور الیکشن کمیشن نے جو لوکل پارٹی الیکشن اناؤنس کیے تھے، جو امید پیدا ہوئی تھی عوام کی لوکل سطح پہ
یونین کونسل کی سطح پہ کہ اب ہمارے اپنے نمائندے منتخب ہوں گے بالآخر، اور ہم ان کے ذریعے اپنے جو گلی محلے کے روز مرہ کے کام ہیں وہ کہہ سکیں گے۔ لیکن وہ ایک دفعہ پھر 9 اکتوبر کے الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں، اور محض وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ الیکشن امینڈمنٹ میں جو ایکٹ میں امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تا حکم ثانی، جس کا مطلب ہے کہ اب آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب جو ہے وہ مقامی سطح کے الیکشن جو ہیں جو جمہوریت کا ایک لازمی جز ہے وہ ہوں گے۔ تو یہ صورتحال ہے سیاسی سطح پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریکوری کا فیز چل رہا ہے بجلی کی قیمتوں کی، بجلی کے بلوں کی، اس میں یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے کہ 256 ارب روپے کے نادہندہ ہیں سرکاری محکمے۔ تو یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ جو سرکاری محکمے ہیں تنخواہ دار سے تو ٹیکس زبردستی لے لیا جاتا ہے، اور بل اگر پرائیویٹ آدمی عام آدمی 2 مہینے کا نہیں دے گا تو اس کی بجلی فوراً کاٹ دی جائے گی، لیکن سرکاری محکمے نادہندہ ہیں 256 ارب روپے کے۔ یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بری خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو منظوری دینی تھی اسٹاف لیول ایگریمنٹ کی پاکستان کو 7 ارب کا قرضہ دینے کے لیے، اس کو مؤخر کر دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک کوئی خوشائند خبر نہیں ہے، لیکن اس وقت تک یہی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی، اور اس کے اوپر جو توفیق کے مطابق تبصرہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔